کی پناہ اور فتح نہیں ہوتی۔ اسی طرح جن لوگوں کو جنت میں بسایا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور فنا کر دیا جائے گا، تاکہ پھر کسی کے مرنے اور فنا ہونے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے تو جنتی لوگوں سے کہا جائے گا ذرا کنارے کو آ کر باہر دیکھو، جہنمی لوگوں سے کہا جائے گا ذرا باہر دیکھو، اور اس کے بعد موت کو ایک میڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور پھر اعلان کیا جائے گا یا اہل الجنہ خلود لا موت فیہا، اے جنت والو اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہنا ہے، یہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا اور تم کو موت بھی نہیں آئے گا۔ ایسی جہنم والوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود لا موت فیہا، اے جہنمی لوگو اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں جلنا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کا موت کے ذریعے خاتمہ ہو جاتا ہے، لا موت فیہا، اب جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی۔ تو جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ جنت اللہ کی مخلوق میں سب سے شاندار اور سب سے بہترین جگہ ہے، اور جہنم اللہ کی مخلوقات میں سب سے بدترین اور سب سے زیادہ تکلیف کی جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا اس کو طے کر دیا گیا۔ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو بھی مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ اور جنت کتنی خوبصورت اور بہتر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت میں اپنے نیک بندوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے ابھی تک دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کی مکمل تفصیلات کو بھی ابھی نہیں سنا۔ اور فرمائے کہ سننا اور دیکھنا تو بڑی چیز ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کا خیال اور گمان اور تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے جنت اپنی بہتری اور آرام اور خوشی کے اعتبار سے بے مثال اور بے نظیر ہے، جہنم بھی اپنی تکلیفات کے اعتبار سے بے نظیر ہے، اس سے زیادہ تکلیف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اے فرمایا کہ دنیا کی جو آگ ہے اس کے قریب گرمی کے موسم میں کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ترین ہے،
کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر اگر دنیا کے دہتے ہوئے انگاروں اور کوئلوں پر لٹا دیا جائے تو اسے اتنا سکون ملے گا کہ نیند آ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے۔ جہنم میں اہل جہنم کو جو لباس پہنایا جائے گا، اگر اس لباس کا ایک ٹکڑا، ایک چیتڑا اس دنیا کے اندر ایسے لہرا دیا جائے، ایک مرتبہ ہلا دیا جائے، تو اس کی بدبو کی وجہ سے تمام دنیا کے انسانوں کے دماغ پھٹ جائے گی، اتنی بدبو اس کے اندر ہوتی ہے۔ جو کھانا اہل جہنم کو کھلایا جائے گا، زقوم نام کا ایک درخت ہوگا جہنم میں، وہ اتنا کڑوا ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا کہ اس کا ایک ڈول بھر کے اس کے عرق اور جوس کا اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی ہر چیز کڑوی ہو جائے گی، کسی چیز کے اندر مٹھاس اور شیرینی باقی نہیں رہے گی۔ تو جہنم انتہائی خطرناک جگہ ہے اور جنت انتہائی بہترین جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات ہم سے پردے میں نہیں رکھی، بار بار ہم کو سمجھایا گیا، بار بار بتایا گیا کہ ادھر جاؤ گے تو جنت ہے اور ادھر جاؤ گے تو جہنم ہے۔ جنت ایسی ہے اور جہنم ایسی ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حدیث پاک میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ان کی پشت پر اپنا ہاتھ اس طریقے سے پھیرا اور ساری قیامت تک آنے والی جو اولاد آدم کی انسان تھے ان سب کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں نکالا اور ان سے اس وقت کہا اعلموا انہ لا الہ غیری ولا رب غیری، اے روحو، اے انسانوں، اے اولاد کی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، جان لو اور سمجھ لو، میرے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ میرے سوا تم کو پالنے والا کوئی پالن ہار، میں ہی تمہارا معبود ہوں اور میں ہی تمہاری پرورش کرنے والا پالن ہار۔ اور پھر فرمایا جان لی تم نے یہ بات؟ سب لوگوں نے کہا جی ہاں ہم نے یہ بات جان لی۔ تو اللہ نے فرمایا اشہد علیکم السماوات السبع والارضین السبع، دیکھو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو میں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے تم کو یہ بات بتا دی اور سمجھا دی ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے اور میرے سوا تمہارا کوئی پالنہار بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت میں یہ جو ہمیں پتہ نہیں تھا، تو یہ ساتوں آسمان گواہی دیں گے، ساتوں زمینیں گواہی دیں گے۔ فرمایا وَأُشْهِدُ أَبَاكُمْ، یہ جو تمہارے ابا جی بیٹھے ہیں آدم، میں نے ان کو بھی گواہ بنا دیا کہ تم نے ان سب کے سامنے یہ بات مان لی کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہاں میں نے تم کو سمجھا دیا، بتا دیا، پڑھا دیا، ہو سکتا ہے مدت گزرنے کے بعد تم دنیا میں جاؤ اور یوں کہنے لگو کہ حضرت آپ نے جو عالم ارواح میں ہم کو سبق پڑھایا تھا وہ تو بہت لمبے زمانے کی بات ہے، ہم تو بھول گئے دنیا میں آ کے۔ تو فرمایا سأرسل إلیکم رسلی، میں یہ بات یاد دلانے کے بعد تمہارے پاس اپنے نبی بھیجوں گا، وہ بار بار تمہیں آ کے سبق یاد دلائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے۔ وَأُنزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي، اور میں تمہارے پاس اپنی کتابیں بھیجوں گا، اس کے اندر یہ بات تم کو بتائی جائے گی، پڑھائی جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں۔
تو اللہ نے اسی وعدے کے مطابق 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، جنہوں نے آ کر یہ سبق بار بار انسانوں کو یاد دلایا، اور 104 کتابیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی جن میں اس سبق کو یاد دلایا گیا کہ اللہ کی عبادت کے لائق ہیں اور اللہ ہی سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی پالن ہار بھی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں کتابوں میں اور نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی۔ قرآن جو آخری کتاب ہے اللہ کی، اس میں بھی یہ مضمون جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا، اور اللہ نے جنت کی طرف ہمارا ذہن اور شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن میں جنت کے حالات بیان کیے کہ جنت میں یہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، اور جہنم کے حالات بھی ہمارے سامنے رکھے کہ جہنم میں یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ عذاب ہوگا، یہ تکلیف ہوگی، کہ اب تم خود غور کرو۔ ایک طرف یہ جنت ہے جہاں آرام ہی آرام ہے، اور ایک طرف یہ جہنم ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں ادھر جانا چاہیے یا تم کو ادھر جانا چاہیے۔ یہ جو آیت کریمہ جن کی تفسیر آج ہو رہی ہے، ان میں یہی بات ہے کہ پہلی آیتوں کے اندر جنت کا اور جنت پانے والوں کا ذکر کیا گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، کہ اے لوگوں ذرا عقل استعمال کرو، اپنا دماغ استعمال کرو، جو شعور دیا اسے استعمال کرو اور دیکھو یہ جو جنت میں تمہاری مہمانداری کے لیے ایسی نعمتیں ہیں یہ بہتر ہیں، یا پھر جہنم میں جو کڑوا درخت تم کو کھلایا جائے گا زقوم وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر تمہیں وہ کڑوا درخت بہتر لگتا ہے تو ٹھیک ہے ادھر چلے جاؤ، اور اگر یہ جنت کی نعمتیں اچھی لگتی ہیں تو پھر تم کو جنت کی طرف چلنا پڑے گا، اور جنت کا راستہ ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ اگر جنت کی مہمان نوازی پسند ہے، جنت کی دعوتیں اور نعمتیں پسند ہیں، تو اس کا راستہ ہے اللہ کی مانو اور اللہ کو مانو، اور اگر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذالک خیر النزلا، یہ جنت کی چیزیں جن کو اوپر بیان کیا گیا ذرا سوچو یہ زیادہ بہتر ہیں ام شجرۃ الزقوم، یا پھر جہنم میں جو زقوم نامی درخت ہوگا وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ زقوم نام کا ایک درخت ہوگا جہنم کے اندر جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ عجیب و غریب حیت کا ہوگا، اس کے جو پتے ہوں گے، اس کے جو گوبھے ہوں گے وہ شیطان کے پھن کی طرح ہوں گے، جیسے ناگ ہوتا ہے ایسے پھن پھیلائے رہتا ہے پھن، تو اس طرح کے سانپ اور اژدہے کے پھن کی طرح وہ پتے ہوں گے، یعنی دیکھنے میں بھی ڈراؤنے ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کڑوی تو ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں بدنما نہیں ہوتی، دیکھنے میں بظاہر ٹھیک ٹھاک لیکن کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کڑوی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی، کھانے میں بھی اچھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ بری ہے۔ تو جنت جہنم میں جو چیزیں ہوں گی وہ شکلاً بھی بری ہوگی، صورتاً بھی بری ہوگی، اور اپنے ذائقے اور حقیقت کے اعتبار سے بھی بری ہوگی۔ فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس زقوم نامی درخت کو لوگوں کی آزمائش کا اور ان کو تکلیف میں ڈالنے کا ذریعہ بنایا۔ کیسا ہے یہ درخت؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کے نیچے گڑھوں کے اندر سے اٹھ کر اوپر تک آئے گا، اور یہ جہنمی لوگوں کو کھلایا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایک تو وہ کڑوا ہوگا حد سے زیادہ، لیکن بھوک کی شدت جہنمی لوگوں کو مجبور کرے گی کہ کھائیں۔ آدمی کو جب بھوک کی شدت نہ ہو تو جو چیزیں پسند ہوتی ان کو کھاتا ہے، اور پسندیدہ چیزیں نہ ہو تو نہیں کھاتا، ہاتھ روک لیتا ہے۔
لیکن جب آدمی بھوک میں باولا ہو رہا ہو، بھوک میں جان نکل رہی ہو، تو اچھا اور برا نہیں دیکھتا، لذیذ اور بے جو ملے بس جلدی سے کھا لو۔ تو بھوک جب ان کو باولا کر دے گی، ان کو بے چین کر دے گی، تو اسی کڑوے درخت کو یہ کھا لیں گے۔ جب کھائیں گے تو اس درخت کی ایک خاصیت یہ ہوگی کہ انتہائی چپچپا ہوگا اور گلے میں جاتی، حلق پہ جاتی پھنس جائے۔ آپ نے دیکھا کبھی کبھی کسی کو بھی دھستا لگ گیا، پھندا لگ گیا، گلے میں ذرا سی چیز اٹک جاتی ہے تو انسان جو ہے جان پہ بچ جاتی ہے اور جلدی سے پانی پیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اندر کو پھسل جائے۔ تو جب یہ کڑوا درخت اور جہنم کا کھانا بھوک کی شدت کی وجہ سے جہنمی لوگ منہ پہ رکھیں گے اور اس کو حلق سے اتارنا چاہیں گے تو حلق میں چپک جائے گا، پھنس جائے گا، پریشان۔ اب یاد آئے گا کہ دنیا میں حلق میں کوئی چیز پھنستی تھی تو پانی سے اس کو اتار تو پانی 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 چلائیں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ کھولتا ہوا گرم پانی، فرشتے لوہے کے لمبے لمبے آنکڑوں اور چمٹوں کے اندر لٹکا کر دور سے ان کو اس طریقے سے دے دیں گے کہ یہ پی لو۔ گرم پانی کوئی بھی پینا نہیں چاہتا، لیکن وہاں جان پہ بنی ہوئی ہے کہ سانس روک گیا کیا کریں، تو اس گرم پانی کو یہ جہنمی لوگ پیئیں گے۔ اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ جب اس پانی کو منہ کے قریب لائیں گے پینے کے لیے تو یہ چہرے کی پوری کھال جھلس کر کے جل کر کے گر جائے گی اس پانی کے اوپر۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ پھر وہ جیسے جیسے وہ کھولتا ہوا پانی، گرم گرم پانی پی لیں گے، آنتوں میں جائے گا تو حدیث پاک میں ہے اور قرآن میں بھی وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا، ریزے کر دے گا، قیمہ کر دے گا، ذرا ذرا سے ٹکڑے۔ اور حدیث پاک میں ہے وہ آنتوں کے ٹکڑے پاخانے کے راستے سے باہر نکل کر کے گر جائیں گے۔ ایسا خطرناک منظر ہوگا جہنم کا، اسی کو یہاں بتایا کہ اس خطرناک تکلیف سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ پر اگلی آیت کے اندر جو ہے ان کا ایک عیب بیان کیا گیا اور وہ عیب آج کے مسلمانوں میں بھی 99% موجود ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ان کا ایک عیب یہ بیان کیا گیا جہنم میں جانے والوں کا کہ یہ کیوں کہتے تھے کہ جی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو، پردادا، نکڑ دادا، سکڑ دادا سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، بتوں کو پوچھتے ہوئے، تو بھائی ہم اپنے دادا کی پرمپرا کیسے چھوڑ دیں، خاندان کی پرمپرا کیسے چھوڑ دیں؟ تو خاندان اور بڑوں کی پرمپرا دکھانے کے لیے شرک میں، کفر میں ڈوبے رہے۔ آج مسلمان بھی یہ کرنا ہے نہیں کرنا؟ بھائی آپ شادی میں یہ کام کیوں کرتے ہو؟ صاحب وہ ہمارے پڑوسی ہی چلایا جی، برادری کی باتیں ایسی ہیں جی۔ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں برادری کا حکم تمہارے لیے بڑا، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں تمہارے باپ دادا کی ریتیں زیادہ اہم ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان، شرم آنی چاہیے۔ مسلمان کی تعریف تو یہ کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو، تمناؤں کو، رسم و رواج کو، ریتی کو، پرمپرا کو، ساری چیزوں کو میرے لائے ہوئے دین کے سامنے مسل نہ دو، سب چیزوں کو ٹھکرا دو، بس ایک ہی چیز ہے اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا۔ مومن کا کام تو یہ ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ ہماری برادری کی رسمیں ایسی ہیں کہ کیا کریں، برادری سے باہر تو جا نہیں سکتے، یعنی جنت سے باہر جانے کو تو تیار ہے، جب برادری سے باہر نہیں جائے گا
اور اللہ سے بغاوت کرے گا، اللہ کے رسول کی شریعت سے بغاوت کرے گا تو جنت سے باہر نکلے گا نا۔ تو کتنا بے وقوف ہے آج کا مسلمان کہ جنت سے نکلنے کو تیار ہے، ایمان سے نکلنے کو تیار ہے، لیکن برادری کی رسموں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، خاندان کی ریت سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، لوگوں کی پرمپرا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ چھوٹے تو چھوٹ جائے، رسول اللہ چھوٹے تو چھوٹ جائیں، جنت چھوٹے تو چھوٹ جائیں، لیکن ہمیں اپنے بڑوں کی وہ گندی رسمیں وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، قسم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ میاں کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ اللہ کو مانو جب بھی تمہیں ریوڑی دے دی جائے گی اور اللہ کو نہ مانو جب بھی ریوڑی مل جائیں گی، ایسا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے رسول کی زبانی حضور فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اے لوگوں ذرا دماغ کی سلوٹیں کھولو، اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے کہ یہ مل جائے گا۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سن لو اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے۔ کیا ہے اللہ کا سامان؟ وہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سامان جو جنت ہے وہ بڑا مہنگا سامان ہے، اس کی قیمت جو ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی مانگی ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے لا الہ الا اللہ کو ہلکے میں لے رکھا، پڑھ گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ جو پڑھ رہے ہو اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ عہد و پیمان اور اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اللہ ہی ایسے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ کسی کا طریقہ قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی طریقہ اپنانے کے لائق ہے تو وہ رسول اللہ ہی کا طریقہ ہے۔ تو آپ بتائیے جو اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے برادری کے اور خاندان کے اور فلاں کے طریقوں پر چل رہا ہے اس نے محمد رسول اللہ کو کہاں مانا؟ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی باتیں مان رہا ہے اس نے لا الہ الا اللہ کو کب مانا؟ جو کہے کہ مسلمان ہوئے ہم بھائی۔ اس لیے اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، اور سنت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ٹھکراؤ، تو تم اپنے آپ کو ایمان والا دکھانے کے مستحق بنو گے، اور ایمان والے بنو گے تو جنت کی اس مہمان نوازی کے حقدار بنو گے۔ اور اگر اللہ کی نہیں مانو گے، اللہ کو نہیں مانو گے، پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کی طرف لپکو گے تو پھر جنت کا خواب مت دیکھنا، پھر اپنے آپ کو تیار رکھو جہنم میں جانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، یہ بھی تمہارے سامنے کھول کر ہم نے رکھ دی ہے اور یہ بھی کھول کر رکھ دی ہے۔ اب تمہاری مرضی، اپنی مرضی سے اسے لینا چاہو اس کے راستے پہ چل پڑو، اور یہ پسند کرتے ہو تو اس کے راستے پہ چل پڑو۔ ہم گردن پکڑ کے زبردستی کسی کو جنت اور جہنم میں نہیں پہنچیں گے۔ ہم نے تو راستے بنا دیے، جنت کا روڈ یہ ہے، جہنم کا روڈ یہ ہے، جس روڈ پہ چلو گے اسی جگہ پہنچو گے۔ آپ بھی دلی والے روڈ پہ چلنا تو سہارنپور تھوڑی پہنچے گا، اور سہارنپور کے روڈ پہ جب دلی کیسے پہنچے گا؟ جس روڈ پہ چلے گا اسی میں پہنچے گا۔ تو جنت کی سڑک پر چلو گے تو جنت میں پہنچو گے، اور جہنم کی سڑک پر چلو گے تو جہنم میں گرو گے جا کر کے۔ اس لیے اب تمہاری مرضی ہے، ادھر چلنا چاہو ادھر چلو، ادھر چلنا چاہو، ہم نے تو کھول کر کے رکھ دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دونوں راستے بتا دیے ہم نے۔ جس کا دل چاہے ایمان میں آ جائے، جس کا دل چاہے کفر کو اختیار کر لے۔ ہم نے تو آخرت میں دونوں ٹھکانے بنا رکھے ہیں، ایمان لے کر کے آؤ گے تو جنت میں پہنچا دیں گے، کفر اور اللہ کی نافرمانیاں لے کر کے آؤ گے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی مضمون ان آیات کریمہ کے اندر بیان کیا گیا۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
اس زقوم درخت کے پتے ایسے ہوں گے جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، بس جہنمی لوگ اس درخت کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. اور جب وہ اٹک جائے گا تو پھر کیا ہو؟ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر گرم پانی میں پیپ ملا کر، خون اور زخموں کی پیپ جسے دیکھنے سے بھی ہمیں دنیا میں گھن آتی ہے، اس کھولتے ہوئے پانی کو اور زیادہ برا کرنے کے لیے جہنمی لوگوں کے بدن سے نکلی ہوئی پیپ اور خون اس کش لہو کو اس پانی کے اندر ملا دیا جائے گا اور وہ ان کو دیا جائے گا. پھر ان کو گرم پانی میں پیپ ملا کر دی جائے گی. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، اور ان سب کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم. کیوں جائیں گے جہنم میں؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو غلط رستے پر پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، اور یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. ہماری برادری میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو خاندان والے جس راستے میں دوڑ رہے تھے اسی پہ دوڑو گے تو وہ جہاں جائیں گے تمہیں بھی وہی جانا پڑے گا. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان کے پہلے لوگوں میں سے اکثر لوگ تو راستہ بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے. تو اگر کوئی آدمی غلطی سے غلط راستے پر چل پڑا تو ہمیں اسی پہ چلنا چاہیے. جب پتہ چل گیا کہ اب تک جس راستے پہ چل رہے تھے وہ راستہ غلط ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دو اور صحیح راستے پر آ جاؤ. اللہ ہم سب کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.